الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی معیت میں ہو جاؤ۔ برادران دین و ملت، گزشتہ نشست میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آیہ کریمہ علماء کرام نے اس میں لفظ صادقین سے اولیاء کرام کا عنوان اخذ کیا ہے، اور صادق کا جو بنیادی معنی ہوتا ہے جسے ہم سچائی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اس پر تو میں نے گزشتہ نشست میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ آج میں حسب وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں صادقین کی 8 تفسیروں میں سے تفسیر نمبر 2 تک ہم رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ ایمان لانے کے بعد ہر شخص کا ایک مقام ہے۔ ایمان لانے میں بھلے سب لوگ مسلمان ہیں اور مومن، لیکن اس کے بعد اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے اور نہ رکھنے کے اعتبار سے لوگوں کے مرتبے کم اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایمان لانے کے بعد کم درجے والا مومن ہے کیونکہ اس کا ربط اللہ سے کم ہے، اور کوئی ایمان لانے کے بعد مضبوط اور اعلیٰ درجے والا مومن ہے کیونکہ اس کا ربط اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ زیادہ مستحکم ہے۔ ہم مسلمان تو مرتے دم تک ڈھنگ سے مسلمان ہی ہو جائیں تو یقین جانیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ جو اولیاء کرام ہیں جنہیں اکابر امت کہا جاتا ہے، جنہیں اہل اللہ بھی کہا جاتا ہے، مذہب یہی ہے جو ہمارا ہے اور جو ان کا ہے، قرآن یہی ہے جو ہمارا ہے اور ان کا ہے، صوفیاء بھی یہی حدیث پڑھتے ہیں جو ہم عام مسلمان تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے کہ اگر یہ جملہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ جو اہل حق ہیں، اہل اللہ ہیں اور اولیاء، ان لوگوں نے قرآن فہمی کا جو حق ادا کیا ہے وہ ہم عام مسلمانوں کے نصیب میں نہیں ہو سکا ہے۔ بات کو کہاں سے لیتے ہیں، کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ آج آپ محسوس کر رہے ہو کہ ہولے ہولے ٹھنڈا ٹھنڈا بول رہا ہوں، شرمندہ ہوں کہ ہم نے مذہب کو سیکھا ضرور ہے، سمجھنے کا اہتمام بھی کیا ہے، ٹوٹا پھوٹا عمل بھی چلو کر لیتے ہیں، لیکن آج جو میرے پاس کلام ہے اکابر امت کا، اس کلام نے جھوٹ نہ بولوں تو حق یہی ہے کہ کمر توڑ کر رکھی ہے کہ کیا ایسا مسلمان ہوتا ہے جیسے ہم ہیں؟ چلو ہم نہیں، کیا ایسا مسلمان ہوتا ہے جیسا میں ہوں؟ کم از کم ایمان اور اسلام اس بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ بندہ مسلمان بس اسلام میں داخل ہوا تو بس اور بس اور بس۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ قول مبارک ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرا غلام ہوگا
اس کی زندگی کا حال یہ ہے کہ ہر اگلا دن جب آئے گا تو وہ پچھلے دن سے زیادہ ترقی میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے قرب کی منازل میں ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے قرب کے مدارج میں وہ عروج کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ آئیے میں کہیں ان دکھ بھرے کلام اور جملوں ہی میں رکا نہ رہ جاؤں، ہم دیکھیں تو صحیح ان اکابر امت نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہے، اور جن کو حقیقتاً اولیاء اللہ کہا جاتا ہے انہوں نے قرآن حکیم کی اس آیت کا کیا رس اور مغز نکالا ہے۔ اس وقت میرے پاس حوالہ ہے روح البیان کا، میں انشاءاللہ شیخ محقق کا حوالہ بھی آپ کی خدمت میں لاؤں گا، میں انشاءاللہ اور بھی اکابر امت کے حوالہ جات وقت کے دائروں میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ علامہ اسماعیل حقی نے جملہ ارشاد کیا، اور پھر اس جملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر وقت چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل اللہ جو لوگ ہیں، عارفین کے نزدیک یہ جو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور جو صادق ہوتے ہیں نا ان کے پاس پاس رہا کرو، یہ جو صادق کو رب کائنات نے ان کے متعلق یہ کہا کہ ان کے پاس پاس رہا کرو، ان کے پاس آنا جانا لگائے رکھو۔ انہوں نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ ہم اکابر اور ہم لوگوں نے کیسے سمجھا ہے کہ صادق کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ صادق اسے کہتے ہیں جو حق ربوبیت پہچانتا ہے۔ اب یہ بات ایک دم سے تو سمجھ ہی نہ آئی جب تک میں دو چار جملے بطور مثال آپ کی خدمت میں نہ کہوں گا۔ جو حق ربوبیت پہچانتا ہے وہ شخص صادق ہے۔ میں حق ربوبیت کی پہچان سے پہلے میں وہ بات نہ کہوں جو آپ جانتے ہو اور بولتے ہو اور سمجھتے ہو اور اس پر سر بھی دھنتے ہو اور دل سے اس کا اقرار بھی کرتے ہو۔ وہ روایت آپ کو ذہن میں لانی چاہیے کہ کسی صاحب نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر کے تو کعبہ کے چکر کروا دیے، اور طواف ہو گیا۔ صفا مروہ کے اندر وہ شخص کندھوں پر اٹھا کر پھرتا رہا، اور پھر اس نے مینا میں راتیں بھی کاٹ ڈالیں، اور پھر اپنی ماں کو لے کر تو عرفات کے میدان تک بھی وہ شخص جا پہنچا۔ پھر مزدلفہ کے چکر بھی اس کے کٹ گئے۔ جب حج کر کے فارغ ہوا تو اس نے کہا جی بڑی خوشی سے میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا ہے۔ تو کسی صاحب دل سے پوچھا کہ کیا حق ادا ہوا ہے؟ اس نے کہا اوئے ماں کی ممتا کی حق ادا کرنے کی باتیں پوچھتے ہو، ابھی تو ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ وہ جس رات اس نے تجھے ٹھنڈے بستر سے اٹھا کر گرم جگہ ڈالا تھا تو ایک رات کا حق بھی ادا نہیں ہوا ہے۔ میرے دوست یہ کہنا بھی آسان اور سننا بھی آسان، کندھے پر بٹھا کر ماں کو تو حج کرانا۔ تو اگر ماں کی ایک رات کا حق یہ ہے کہ بندہ کندھوں پر اٹھا کر حج بھی کرائے تو اس ایک رات کا حق بھی ادا نہ ہو سکے، پھر اللہ کا حق پہچانو نا، اس کی ربوبیت کا حق پہچانو نا۔ اس نے تمہیں راتوں کو سکون نصیب کیا، کون اس کا حق ادا کر سکے؟ اس نے تمہاری آنکھ کے ڈھیلے کی چربی میں دیکھنے کا نور ڈال دیا، کون اس کا حق ادا کر سکے؟ اس نے تمہارے جسم کی گوشت کی ایک بوٹی میں بولنے کی طاقت بھر دی، کون اس کا حق ادا کر سکے؟ اور کسی اور گوشت کے ٹکڑے میں اس نے سننے کی قوتیں بھر ڈالیں، کون اس کا حق ادا کر سکے؟ تمہاری ہڈیوں کے اندر وہ جو چھپا ہوا بھیجا ہے اس میں سوچنے کی صلاحیت اور سکت اس نے ڈال دی، کون اس کا حق ادا کر سکے؟ اس نے تمہارے وجود کے جوڑوں میں ہلنے کی قوتیں بھر دیں، اور تمہاری چھاتی میں اس نے توانائیاں بھر ڈالیں، کون اس کا حق ادا کر سکے؟ میاں اگر ماں کی ایک رات کے حق کے لیے پورا حج بھی کافی نہیں ہے اور اتنی بڑی مشقت بھی کافی نہیں ہے تو عارفین تو پھر کہیں گے نا کہ ہمارا لحظہ لحظہ بھی اس کے دربار میں سر جھکا رہے تو اس کی ربوبیت کا حق ادا ہوا ہی نہیں ہے، اور پل پل بھی ہماری زبان اس کے نام کے نغمے میں زمزم بس میں سنج رہے تو پھر بھی اس کی ربوبیت کا حق ادا
نہ ہو سکے. میاں ہم تو زندگی بھر بھی اس کی محبت کی گلیوں کے چکر کاٹتے رہیں تو بھی اس کی ربوبیت کا حق ادا نہ ہو سکے. ہم اپنی زندگیاں فنا کر دیں اس کے دربار میں اعتکاف کی حالت میں اور سر جھکا کر مراقبے کی حالت میں تو پھر بھی اس کی ربوبیت کا حق ادا نہ ہو سکے. میاں یہ ہیں اکابر امت اور یہ ہیں باکمال لوگ جن کے بارے میں رب کائنات نے کہا او ایمان والو کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو بھا گئے ہیں, جو اللہ کو پسند آ گئے ہیں. اللہ اب تمہیں کہتا ہے ذرا ان کے محلوں کا چکر لگاؤ نا کہ جن کا سر اللہ کے حق کی فہم سے مارے شرم کے اٹھ نہیں رہا ہے. اے اللہ زندگیاں فنا بھی ہو جائیں تو تیری ایک نعمت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب ایسے میں ہمارے دور کے بھی اکابر ہیں, اپنی طور پر محنت بھی کرتے ہیں, اللہ کی حضور حاضری بھی دیتے ہیں. تو میں کہوں گا ذرا اکابرین امت جو پہلے زمانوں کے تھے اگر انہیں سامنے کیا جائے تو لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, اور ہمارے دور کے جو اکابر ہیں وہ ان کے مقابلے میں بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں. لیکن حضرت امام فخر الدین رازی کا جملہ اچھا ہے اور خوبصورت ہے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی ایسا حکم ارشاد نہیں فرماتا جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. یہ بات ذرا سمجھیے گا, اللہ رب العالمین کبھی بھی کوئی حکم ایسا ارشاد نہیں فرماتا جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. وگرنہ یہ علماء جو اس محفل میں تشریف فرما ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تکلیف ما لا یطاق لازم آتا ہے, اور یہ جملہ اپنے مقام پر پورا سبق ہے کہ تکلیف ما لا یطاق لازم آتا ہے. اس کو اپنی زبان میں سمجھنا چاہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے کسی شاگرد کو حکم جاری کروں یار منہاج مسجد اٹھا کر میرے گھر کے پاس لے آؤ, مجھے جانا پڑتا ہے. تو اب یہ آپ سمجھ گئے کہ یہ وہ حکم ہے جو اس کی طاقت میں ہی نہیں ہے اور اس میں نافرمانی ہو کر ہی رہے گی. وہ کیسے مسجد اٹھائے اور کیسے میرے پاس لے کر کے تو آ جائے. تو ایسا حکم جو بندے کے بس میں نہ ہو اسے کہا جاتا ہے تکلیف ما لا یطاق. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں, امام رازی نے کہا کہ جو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے نا کہ اے ایمان والو اگر ایمان کو بچانا ہے, کردار کو بچانا ہے اور اپنی زندگی کو گناہوں کی تپش سے ٹھنڈک میں رکھنا ہے تو پھر ایسا کرنا کہ یہ اہل اللہ کے پاس رہنا, یہ صادقین کے پاس رہنا. امام رازی نے کہا کہ یہ حکم جاری کرنا دلیل ہے کہ ہر دور کے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے اے ہر دور کے مسلمانوں اپنے دور کے جو اکابر ہیں ان کے پاس رہنا. یہ آیت بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے اور کائنات کے اوقات میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جب یہ دنیا کسی اللہ والے کے وجود سے خالی رہ جائے. اس لیے کہ اللہ والے کا وجود ہوگا تبھی تو قرآن کی صداقت کا اظہار ہوگا, تبھی تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ممکن ہو پائے گا. اللہ کہتا ہے نا کہ اے ایمان والو اٹھو اور چلے جاؤ ان کے پاس, لیکن یکونو چلے جاؤ ان کے پاس ہو جاؤ. یہ بتاتا ہے کہ یہ سرے بازار ملا نہیں کرتے ہیں, ان کی تلاش کی جایا کرتی ہے, انہیں ڈھونڈا جایا کرتا ہے اور ان کے لیے طلب اور جستجو سجایا کرتی ہے. جو اللہ اکبر, ایک بار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید, اس نے کچھ پیسے گتھلی میں ڈالے اور ڈال کر کہنے لگا کہ جی میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا جاؤ بازار میں جو اس کا حقدار مل جائے صدقہ اسے دے آؤ. تو وہ شام ڈھلے واپس آ گیا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ بابا جی میں واپس آ گیا ہوں, جو حقدار ہیں وہ لے نہیں رہے ہیں اور جو لینا چاہتے ہیں وہ حقدار نہیں ہیں. اب بتاؤ میں کیا کروں, جو مانگتے ہیں ہاتھ پھیلا کر وہ حقدار نہیں ہے اور جو حقدار ہیں میں انہیں دینا چاہتا ہوں تو وہ لینا نہیں چاہتے ہیں. بس یہ جملہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے. دور حاضر میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. میرے دوست جو اہل اللہ ہیں وہ بغیر ڈھونڈے نظر نہیں آتے ہیں اور جو سرے بازار بکتے پھرتے ہیں یقین جانو یہ اہل اللہ نہیں ہے. اہل اللہ کی زندگی کا ایک ایک ورق دیکھو, تمہیں وہ ایک ایک ورق میں مدینے والے محمد کی نسبتوں کا ہجوم نظر آئے گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعتوں کا رش اس میں نظر آئے گا. ان کی تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے جب تک وہ کھولنے سے پہلے سوچ نہ لیں کہ یہاں محمد نے کھولنے کا حکم جاری کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے. ان کا تو دل ہی نہیں دھڑکتا ہے جب تک وہ پہلے یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ یہاں دل کو دھڑکانا بھی ہے یا کہ دل کو دھڑکانا نہیں ہے. انہوں نے اپنی زندگی کو یوں قابو میں کیا ہوتا ہے, تبھی تو رب کائنات نے کہا ایمان والو اور میں ان پر خوش ہو چکا ہوں, تم بھی ان کے پاس آ جایا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حضرت امام احمد ابن الحوار تشریف فرما تھے, حضرت ابو سلیمان بھی اسی محفل میں تھے.
احمد کہنے لگے کہ یا ابو سلیمان مجھے رشک آتا ہے، بنو اسرائیل کی قوم پر مجھے رشک آتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں رشک آتا ہے؟ ابو سلیمان نے پوچھا رشک کیوں آتا ہے؟ کہنے لگے یار اس لیے آتا ہے کہ ان کی 600 سال عمر، 800 سال عمر اور 400 500 سال عمر، یار وہ صحیح اپنے رب کو راضی کرتے ہوں گے۔ جو ان کے پارسا لوگ تھے وہ صحیح جی بھر کر عبادت کے مزے لوٹتے ہوں گے، 400 سال اللہ کے دربار میں جھکنے کی لذتیں اور 800 سال اللہ کی بندگی کے مزے، یا رشک آتا ہے ان کی عمر پر۔ اس موقع پر ابو سلیمان کہنے لگے تجھے ان پر رشک آتا ہے، مجھے امت محمد پر رشک آتا ہے۔ کسی نے کہا ان کی تو عمریں ہی بڑی کم ہیں، وہ کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، اور زیادہ سے زیادہ رسول پاک علیہ السلام نے جو لمٹ بیان کی جسے ہم ضابطہ یا عموم یا لوگوں کی اکثریت کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو عام طور پر عمریں ہوں گی ما بین 60 و 70، یہ 60 اور 70 سالوں کے درمیان ہوں گی۔ اور خود آقا حضور رحمت عالم بھی تو دیکھ لیجئے نا، وہ 63 سال میں اللہ کے حضور واپس تشریف فرما ہو گئے، تو 60 اور 70 سال۔ احمد نے کہا تجھے کیوں رشک آتا ہے بابا، کیوں رشک آتا ہے؟ یہاں تو عمریں ہی کم ہیں۔ اور پھر ان کم عمروں میں پہلے 12-13 سال نکال دو، وہ تو ویسے ہی بندہ بالغ ہی نہیں ہے، اس پر عبادت ہی فرض نہیں ہے، تو 40-50 سال کی عمر، اور آپ کہتے ہیں کہ میں رشک آتا ہے۔ اس موقع پر ابو سلیمان کہنے لگے وہ بنو اسرائیل جو 800 سال میں بھی نہ کما سکے نا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت کا اثر ہے اور ان کی نسبت کا اثر ہے کہ حضور کے غلاموں کو اللہ 40 سالوں میں ہی عطا فرما دیتا ہے اور 50 سالوں میں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ آج یہ راز آپ سمجھیں گے، میں ایک پتہ کی بات بتانے لگا ہوں۔ جب علماء حدیث یہ بحث کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے پہلے نبیوں کو دیا، میں بڑے پوائنٹ پر میرے یہ حدیث ذہن میں آ رہی ہے، ذرا سمجھنے کا اہتمام کرنا، میں نے کبھی بتایا نہیں ہے کیونکہ عنوان کبھی بنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو یہ علماء حدیث بحث فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء جو تھے انہیں اللہ نے جو بھی معجزہ عطا فرمایا وہ سارے کے سارے معجزات مصطفیٰ جان رحمت کو بھی عطا فرمائے گئے۔ اچھا، ایک موقع پر آ کر کے علماء حدیث جو مثال پیش کرتے ہیں وہ مثال ذرا سمجھنا، انہوں نے کہا جو پہلی امتوں کے جو نبی تھے انہوں نے تو قبروں کے اندر سے مردوں کو بھی اٹھا دیا ہے، یہ معجزہ انہیں عطا کیا گیا، انہوں نے قبروں کے اندر سے مردوں کو بھی اٹھا دیا۔ اچھا، علماء حدیث نے اس کے جواب میں یہ اب بتانا یہ تھا کہ جو ان کو ملا ان سے بڑھ کر رسول اللہ کو ملا، بتانا یہ تھا کہ جو ان کو ملا وہ ان سے بڑھ کر رسول اللہ کو ملا۔ اب یہاں قبر سے مردہ اٹھا دینا، اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ وہ کون سی مثال ہوگی جو ہم کہیں گے دیکھو جی انہوں نے صرف مردہ اٹھایا، حضور نے اس سے بڑھ کر کے دکھا دیا؟ کیا ہوگا وہ مثال کیا ہوگی کہ جو یہ کہا جائے کہ انہوں نے مردہ اٹھایا اور رسول اللہ نے دیکھو اس سے بڑھ کر یہ کام کر کے دکھا دیا؟ اب مردہ اٹھانے سے بڑا تو کام کوئی نظر آتا نہیں ہے۔ پتہ علماء حدیث نے بحث کیا کی، انہوں نے فرمایا کہ وہ نبی تھے اور نبی ہو کر کے تو انہوں نے قبروں سے مردے اٹھائے ہیں، اور ادھر دیکھو یہ مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ ہے، بغداد میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مصطفیٰ کا شہزادہ ہو کر کے انہوں نے اشارہ کیا ہے تو اللہ کے حکم سے قبروں سے مردے اٹھ رہے ہیں نا۔ یہ ہے اکابر امت، یہ ہے رب کائنات نے ارشاد کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت سے یہاں تو غلاموں کو اور شہزادوں کو یہ مقام نصیب فرمایا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر ابو سلیمان کہنے لگے، پہلے کہا 70 سال، پھر کہا 20 سال، پھر کہا 10 سال، پھر کہا 5 سال، اور پھر کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں حضور کی امت میں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کسی کو اللہ وہ منزل 70 سال میں نصیب کرتا ہے اور کسی کو 40 سال محنت کرنی پڑتی ہے تو پھر وہ منزل نصیب ہوتی ہے۔ بھئی کون سی منزل؟ یہ جنہیں اللہ صادقین کہتا ہے، یہ والی منزل۔ کسی کو یہ منزل 20 سالوں میں، کسی کو 10 سالوں میں، اور کسی کو اللہ رب العالمین ایک سال میں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں، یہ نام تو آپ نے یقیناً سنا ہے، حضرت رابعہ بصری۔ یہ آزاد نہیں تھی خاتون، یہ کسی کی غلامی میں تھیں اور لونڈیت میں تھیں کسی کی، اور آقا کو ایک موقع پر بس نہ جانے دل میں کیا خیال ہوا، اس نے کہا میں اس کو کیا کروں گا، بیچتا ہوں۔ سرے بازار لے گئے اور کوئی بندہ ان کا ریٹ ہی نہیں لگا رہا تھا، آخر ایک بندے نے 100 درہم کا خریدا اور 100 درہم کا خرید کر کے کہا کہ اب میں اس عورت کو کیا کروں گا، انہوں نے اسے ادھر ہی آزاد کر دیا۔ تو ٹھیک آزاد ہونے کے 1 سال کے بعد
رابعہ بصری کے گھر میں اولیاء کا ہجوم نظر آیا کرتا تھا. 1 سال ہی میں اللہ رب العالمین نے انہیں وہ مقام رفیع نصیب فرما دیا جو کسی کو 20 سالوں میں ملا, کوئی کسی کو 40 سالوں میں ملا, اور کوئی کسی کو 70 سالوں میں میسر ہو سکا. ارشاد گرامی ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. امام غزالی کی نظر بھی کہاں جا پہنچی. میں گھر سے تو ان کا قول پڑھ کر آیا اور میں نے قرآن اب آ کر یہاں کھولا آپ کے سامنے. امام غزالی نے بھی کیا نظر باریک پائی ہے. آپ فرمانے لگے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نشست میں اللہ وہ مقام نصیب فرما دیتا ہے. ایک نشست لگتی ہے بس, اور ایک نشست میں اللہ رب العالمین وہ مقام نصیب فرما دیتا ہے. آپ نے کہا پڑھنا, امام غزالی کہتے ہیں پڑھنا ہو تو حضرت موسیٰ کے سامنے جو جادوگر اپنے کرتب لے کر آئے تھے ان کا حال پڑھا جا سکتا ہے. میں نے آ کر ری اسٹڈی کیا اور مطالعہ کیا. میں نے لوگوں کو بتانا ہے, دیکھوں تو صحیح کیا ہوا تھا. میاں وہ اپنے جادو کی پوری طاقت لے کر آئے تھے اور آ کر ان سے صرف اتنا ادب ہو گیا, بس اتنا ادب ہو گیا کہ انہوں نے جادو کرنے میں پہل نہ کی. حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اب جادو جو آپ طاقت دکھانا چاہتے ہو پہلے وہ دکھاؤ گے یا ہم اپنا جادو پہلے دکھائیں. ائمہ تفسیر نے کہا بس اللہ رب العالمین کو ان کی یہی ادا پسند آ گئی کہ نبی کے سامنے انہوں نے پہل نہیں کی ہے. انہوں نے پوچھا ہے ہاں جی پہلے آپ اپنی طاقت دکھائیں گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں گے. وہ تو حضرت موسیٰ تھے, انہوں نے کہا پہلے تم اپنا زور لگا لو, تم پہلے اپنی طاقت دکھا لو اور پھر ہم اپنا کام دکھائیں گے. تو انہوں نے اس ادب کے نتیجے میں رب کائنات نے اسی نشست میں وہ واپس بعد میں گئے تھے. مولا کائنات نے مقام عرفان انہیں پہلے عطا فرما دیا تھا. ارشاد گرامی ہوا جب وہ مسلمان ہو گئے حضرت موسیٰ کے سامنے گر گئے, جھک گئے, کہا ہم بھی اسی رب کو مانیں گے جس رب کو اے موسیٰ پیغمبر آپ مانتے ہیں. فرعون کو چڑھ غصہ گیا, اس نے کہا چھوڑوں گا نہیں, سولی پر لٹکا دوں گا, مار دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, میں تمہارے ہاتھ بھی کاٹ دوں گا, تمہارے پاؤں بھی کاٹ دوں گا. لیکن معرفت کا جام کچھ ایسا نشہ دے چکا تھا. جادوگر کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ, اللہ اکبر, اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. اور فرعون تو مارے گا ہمیں, تو مار کر کے کوئی جرم تو نہیں کرے گا, کوئی ظلم تو نہیں کرے گا, تو ہمیں مار کر ہمارے دوست ہی کے پاس پہنچا دے گا نا. ہم اپنے دوست کے پاس چلے جائیں گے تو کسی کو دوست کی ملاقات دے دینا, یہ ظلم تو نہیں ہوا کرتا ہے. یہ سرے محفل اسی نشست میں یہ کیا جام چل گیا ہے. کوئی کہتا مار دوں گا, وہ کہتا مار دو, اپنے محبوب کے پاس ہی واپس بھیجو گے نا. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب میں حوالہ نمبر 2 بیان کروں. میں زیادہ طویل نشست نہیں کروں گا, میں چونکہ خود صوفی نہیں ہوں, سادہ سا مسلمان ہوں. البتہ صوفیہ کی محفل کو پسند کرتا ہوں. اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہوں اور باعث رحمت سمجھتا ہوں. یہ اس آیت پر تو بحث وہ لوگ کریں جو اس کی حقیقت حال سے واقف ہیں. میں تو اوروں کے حوالہ جات آپ کو سنا رہا ہوں اور خود شرمندہ ہو رہا ہوں کہ یہ بھی تو آخر انسان تھے, یہ کس چوٹی پر پہنچے. اب اگلا حوالہ سننا جو میں نے پہلا حوالہ دیا کہ حق کی, اللہ کی ربوبیت کے حق کو پہچاننا, جو بندہ پہچان جائے وہ صادق ہوتا ہے. اچھا اب نیا حوالہ سماعت کرو. آپ زندگی گزارتے ہو تو کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی زندگی کے موڑ میں کوئی شخص آپ کو مشورہ دینے کے لیے آئے, تو جسے ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں چک دیتے رہنا, بھائی میں کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کرنے دو نا یار, خام خواہ یہ دوسرے تیسرے آ کر کے تو مجھے ہٹا دیں, پیچھے کر دیں, اور نہ کرنا ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ڈرا دیں, اور میرا جو ٹارگٹ ہے, ہدف, اسے حاصل کرنے سے مجھے وہ کھینچ کر کے کسی اور راستے میں ڈال دیں. یعنی جو ادھر ادھر کے لوگ غلط مشورے دینے والے ہوتے ہیں, یہ آپ مثال ذرا سامنے لائیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو غلط مشورے کوئی دائیں بائیں سے دیتا ہے اور آگے پیچھے سے دیتا ہے, ہم نشینوں سے دیتا ہے, اور ہم مجلسوں میں سے کوئی غلط مشورے دیتا ہے, اور میرے دوست رشتہ داروں میں سے کبھی کوئی غلط مشورے دیتا ہے. چلو میں تو یہ بحث کرنا چاہتا ہی نہیں, میری یہ بحث ہے بھی نہیں ہے. میں تو بتانا چاہتا ہوں صادق کون ہوتا ہے, صادق کون ہوتا ہے. اچھا آپ کو اپنی زندگی کا واسطہ, اپنی زندگیوں میں جھانکو. میں اپنے عنوان پر بولنے لگا ہوں, اپنی زندگیوں میں جھانکو. کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمہیں غلط مشورہ کوئی اور نہ دے بلکہ وہ غلط مشورہ تمہارے اندر ہی سے پھوٹ رہا ہو؟ یہ گناہوں کے مشورے, یہ غلط مشورے ہی تو ہیں. یہ بدی کے مشورے, یہ غلط مشورے ہی تو ہیں.
اور یہ اللہ کی نافرمانی کے مشورے، یہ غلط مشورے ہی تو ہیں. یہ اندر ہی سے تمہیں غلط مشورے کون دیتا ہے؟ یہ نفس امارہ ہے جو تمہیں غلط مشورے دیتا ہے. گویا اندر کا انسان بھی ہے ایک، میں سادے لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں، ایک اندر کا انسان بھی ہے جو بندے کو غلط راہوں میں ڈالتا ہے. شیطان ہے وہ انسان کے اندر حملہ زن ہوتا ہے. جیسے مجھے قرآن پاک کی آیت یاد پڑ گئی، کسی دوسرے تیسرے کی ضرورت نہیں. رب کائنات نے کہا یہ جو شیطان ہے نا، یہ بندے کے پاس آتا ہے اور اندر ہی اندر یہ آوازیں لگاتا رہتا ہے. تیسرا سپارہ، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ شیطان تمہیں غربت کے خوف سے ڈراتا ہے. یعنی جب کوئی بندہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے تو شیطان آ کر اسے اندر ہی اندر آوازیں دیتا ہے، اوے تو غریب ہو جائے گا، تیرا پیسہ تو یہ کھا جائیں گے، تو نے اتنی محنت سے کمایا ہے، کیا تجھے فقر سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ غربت تجھے قلاش کر کے رکھ دے گی. تو یہ اندر ہی اندر کا انسان، اندر کا شیطان بندے کو غلط مشورے دینے لگ جاتا ہے. سننا ذرا کہ علماء تصوف نے کیا فرمایا. کہنے لگے ہم صادق اسے کہتے ہیں. لیکن ٹھہر جاؤ، مجھے ایک جملہ اور بولنا ہے تو میرا عنوان واضح ہوگا. وہ بندہ کتنا دانا ہوتا ہے، کوئی ادھر ادھر سے غلط مشورہ دے نا تو ان سے کہے اوے ہٹ یار، چھوڑو یار، میں تو اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں تیری بات پر توجہ نہیں دینا چاہتا، مجھے اپنے رب کی رضامندی مطلوب ہے یار، میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میرے ساتھ کام چلو، او یار یہ بات میں بھی ہو جائے گا، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا. تو ادھر ادھر کے غلط مشوروں کو جھٹلانے والا بڑا دانا ہوتا ہے نا. جو کوئی غلط مشورہ دے کہ ہٹ یار، کوئی غلط بات سکھائے اوے ہٹ یار، میں تیری بات نہیں مانتا، بڑا دانا ہوتا ہے نا. تو میاں ہم نے کہا دانا ہوتا ہے جو ادھر ادھر کے مشوروں کو جھٹلا دے. صوفیاء نے کہا کہ جب انسان کے اندر سے غلط مشورے اٹھے، انسان کے اندر سے جب غلط آواز آئے تو بندہ اس موقع پر کہے او اندر کے شیطان ہٹوئے، میں تیری بات پر دھیان دینا ہی نہیں چاہتا، میں تو اپنے محمد کی آواز پر لبیک کہنا چاہتا ہوں نا. میں جب انسان اس مقام پر آ جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے شیطان کی کوئی غلط بات نہ مانے، اپنے اندر کے انسان کا کوئی غلط مشورہ قبول نہ کرے، تو فرمایا کہ ہم تب اس بندے کو کہتے ہیں یہ بندہ صوفی ہے اور یہ بندہ صادق ہے جو اس مقام پر فائز ہو چکا ہوتا ہے. آج کی اس گفتگو کے ترازو میں بہت سارے، میں کہوں گا کہ اس دور میں سر تان کر چلنے والے لوگ آپ کو گرے گرے نظر آئیں گے کہ یہ صادق بننا، یہ صوفی بننا اور یہ اہل اللہ کا لیبل لگا لینا اور اولیاء اللہ کی دستار اپنے سر پر سجا کر کے تو لوگوں کو بتانا کہ ہم بھی اولیاء اللہ کی صف میں ہوتے ہیں. میں کہوں گا جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو اپنے اندر کے انسان سے بیگانہ ہو سکتا ہے لیکن مدینے والے رسول سے کبھی بیگانہ نہیں ہو سکتا ہے، جو اپنے اندر کے انسان کی آواز سے بے وفائی کر سکتا ہے لیکن اپنے سچے الہ اور معبود سے بے وفائی نہیں کر سکتا ہے. تو ایسا بننا، یہ واقعی میں اس موقع پر یہ کہوں گا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہی ہے جسے عطا فرما دے اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہی ہے جو جسے عطا فرما دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر ایسا کبھی میسر آ جائے ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، میں نے پہلے کہا ہے، قرآن حکیم کا یہ قول، یہ ہر دور میں ایسے اولیاء ہوں گے، ہر دور میں ایسے صوفیاء ہوں گے، ہر دور میں ایسے اہل اللہ ہوں گے. تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے انہیں ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کر کے ان کے پاس چلے جانا. میں پھر ایک جملہ بول دیتا ہوں، آج اولیاء اللہ کی ہم کرامتوں سے پہچانتے ہیں کہ یہ ولی ہے. جو کوئی ایسا ویسا کر کے دکھا دے نا، ہم اسے کہتے ہیں یہ ولی ہے. حالانکہ ولی کی پہچان کرامت دکھانا نہیں ہے، ولی کی پہچان کرامت دکھانا نہیں ہے، ولی کی پہچان محمد کا راستہ بتانا ہے جو تمہیں پکڑے، گناہوں کی دلدل سے نکالے اور چند دن گزرے تو تم اپنے آپ کو رسول اللہ کی اطاعت کی دہلیز پر کھڑے پاؤ، تمہارا دل اندر سے بول رہا ہو، تمہارا وجدان اندر سے بول رہا ہو ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اب اس بابا جی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، اب گند میں ہاتھ مارنا اچھا نہیں لگتا ہے. یہ ہوتے ہیں صوفیاء اور یہ ہوتے ہیں اکابرین امت. رب کائنات نے جو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو میں اب آخر میں کیا کہوں، یہ تو میرے پاس 1.5 منٹ باقی رہ گیا. میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اقتباس ہے، زبردست اقتباس، میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا. یہ بعض کا تقریباً 3 کو لوگ ہیں 10 سالوں میں جو گجر خان میں انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، تقریباً 3 لوگ، کہ ہمیں آپ یہ تو بتائیں کہ اگر مرشد کامل مل جائے تو ان کی آداب کیا ہوتے ہیں، ہم کیا کریں آخر تو ہم سمجھیں گے کہ ہم واقعی کچھ پا رہے ہیں. یہ انہوں نے سوال تو مجھ سے کیا، لیکن اب اس وقت اگر میں کھولتا ہوں
تو میرا وقت سمٹ جائے گا، اور اگر میں نہیں کھولتا تو عنوان ادھورا رہ جائے گا، اور اگلے عنوان تک میں اس بات کو آگے لے جانا نہیں چاہتا. مجھے اپنا بہت لمبا سفر ہے جو ابھی آگے طے کرنا ہے. میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ صاحب 2 یا 3 یا 1 ان میں سے بھی کوئی یہاں تشریف فرما ہے تو وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر کے تو مجھ سے لے سکتا ہے. میں انہیں بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا مرشد میسر ہو جائے تو آخر کیسے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، اور کیسے ہم کریں تو ان کے فیض سے ہم بھی مستفید ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.